بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. سامعین، سیرت الصحابہ کی اس سیریز کے 10ویں حصے میں ہم آپ کا پھر سے اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، سب سے پہلے ہم آپ سے نہایت دل کی گہرائی سے معذرت خواہ ہیں کہ پچھلے 3 دنوں سے ہم اس درس میں شریک نہ ہو سکے کچھ مصروفیات کی بنا پر. لہذا ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری معذرت کو قبول فرمائیں گے. بات چل رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں کہ انہوں نے کیا کیا ایسے کام کیے جن کی مثال آج دنیا دیتی ہے. انہوں نے اسلامی حکومت کے طول و عرض میں چھاونیاں قائم کی، محکمہ مالیات کے ذریعے وظیفے جاری کیے، جس سے ہر سپاہی کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ اپنا روزگار بند کر کے فوجی خدمت کے لیے چلا جائے گا تو اس کے اہل و عیال بھوکے نہیں مریں گے. محکمہ مالیات سے غیر مسلموں کو بھی وظائف دیے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں. انہوں نے امہات المؤمنین کے لیے بھی وظیفے مقرر کیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زیادہ وظیفہ دیا مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. سیدہ جویریہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو اس بنا پر دوسروں سے کم دینا چاہا کہ وہ آزاد لونڈیاں ہیں، لیکن دیگر امہات المؤمنین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کبھی فرق نہیں کرتے. اس پر انہوں نے سب کے لیے برابر وظیفہ مقرر کر دیا. سب سے زیادہ وظیفہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا اور غازیان بدر کی خدمات اسلامی کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا. وہ پہلے اسلامی حکمران تھے جنہوں نے نومولود بچے کا بھی وظیفہ جاری کیا جو عمر کی رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وظیفے کی مقدار مقرر کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے. مثلا سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا 4000 یا ایک روایت کے مطابق 2000 درہم مقرر کیا. بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، میں اسامہ رضی اللہ عنہ سے کسی طرح کم نہیں ہوں. جتنی جنگیں انہوں نے لڑی میں نے بھی لڑی. جہاں وہ گئے اور بھلائی کے کام کیے میں بھی پیچھے نہیں رہا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا تمہاری بات ٹھیک ہے مگر یاد رکھو کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے اتنے تم نہیں تھے، اور اسی طرح جتنا اس کا باپ یعنی زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا اتنا تمہارا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہ تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے بسر کی. بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی ناجائز نہیں لی. ان کے سالانہ اخراجات بالکل عام سپاہی کے برابر تھے. شام کے دورے پر گئے تو صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ خود اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا، اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ جب منزل مقصود پر پہنچے تو اونٹ پر غلام بیٹھا تھا. اس نے گزارش کی کہ لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، اب آپ سوار ہو جائے، میں مہارت تھام لیتا ہوں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا. سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ استنبول جانے والے سفیر کو چپکے سے ایک تحفہ دیا کہ میری طرف سے ہرقل کی بیوی کو پہنچا دینا. اس نے واپسی پر ایک قیمتی ہار تحفے میں ارسال کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو مسجد میں سر عام یہ واقعہ بیان کیا اور لوگوں کی رائے معلوم کی. سب نے کہا کہ تحفہ کے بدلے تحفہ، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، نجی تحفہ سرکاری کارندے کے ہاتھ بھیجا گیا. پھر بیوی سے معلوم کیا کہ اس کے اپنے بھیجے ہوئے تحفے کی کیا قیمت تھی. پھر اتنی رقم سرکاری خزانے سے دلائی اور رومی تحفہ بیت المال میں جمع کرا دیا. ان کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت مدینہ سے باہر دورہ کر رہے تھے. اس دوران نیند کا غلبہ ہوا. ایک درخت کے نیچے کچھ بچھائے بغیر لیٹ گئے اور پھر سو گئے. اتفاق سے قیصر روم کا سفیر آ پہنچا.
ان کو دارالعمارہ میں نہ پایا تو پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گیا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، میرا آقا ظلم کرتا ہے، اس لیے ڈر کے مارے پہرے کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا۔ حکمتا فعدلتا فامنتا فنمتا یا عمر، مگر اے عمر تم نے عدل و انصاف کیا، اس لیے اطمینان سے سو رہے ہو، تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بیت المال کا ایک شعبہ قرض حسنہ کے لیے مختص کیا، بغیر سود کے قرض دیے جاتے تھے، اس طرح انہوں نے سود خوروں پر کاری ضرب لگائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں میں متعدد نئے شہر بھی آباد کیے، ان کے نقشے خود اپنی نگرانی میں تیار کرائے، فوجیوں کی چھاونیاں قائم کرائیں اور ان میں زندگی کی تمام سہولتوں کا بندوبست فرمایا۔ 15 ہجری میں خلافت فاروقی کے زمانے میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی کنجیاں حاصل کرنے کے لیے نکلے تو آپ رضی اللہ عنہ کی دید کے مشتاق لوگ گھروں سے نکل آئے۔ لشکر اسلامی اپنے 4 سپہ سالاروں کی قیادت میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے استقبال کے لیے مقام جابیہ تک آپ پہنچا۔ جب امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہم ایسی قوم تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور ذریعے سے عزت چاہی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ منتشر ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ انتہائی تواضع اور سکون کے ساتھ چلنے لگے۔ جب عمرہ آپ کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا، میری تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں، میرے بھائی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کدھر ہیں؟ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے معانقہ کیا اور دیر تک روتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ، جب اللہ تعالی قیامت کے روز ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کارکردگی دکھائی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آئیے ہم لوگوں کی نظروں سے بچ کر علیحدگی میں بارگاہ الہی میں روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں راستے سے الگ ایک طرف جانے لگے۔ فوجیوں کی نگاہیں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ نصارہ کے عمراء و رہبان سب کے سب ان دونوں برگزیدہ شخصیتوں کو دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران وہ دونوں ایک درخت کی آڑ میں جا کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک روتے رہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فی سبیل اللہ شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا آخری حج کیا تو عرفہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس کے بعد مملکت اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے عمرہ اور لوگوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پھر سب کے سامنے ان سے لوگوں کے حقوق دلوائے۔ جب اس کام سے فارغ ہو گئے تو جمرات کو کنکریاں مارنے لگے۔ وہاں ایک حاجی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر کنکر دے مارا جس سے سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں عنقریب قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ منی سے روانہ ہوئے تو بطحائے مکہ جو کشادہ پتھریلی وادی ہے میں آ کر اونٹ کو بٹھایا اور وہاں ریت اکٹھی کر کے اس پر اپنی چادر بچھائی اور چت لیٹ گئے۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے اللہ، میری عمر زیادہ ہو گئی، میری قوت و طاقت کمزور ہو گئی اور میری رعایا ہر سو پھیل گئی ہے، اب مجھے ضائع کیے بغیر اور کوتاہ کاروں میں شمار کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ پھر مدینہ تشریف لائیں اور لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں، سنتیں تمہارے لیے مسنون قرار دی گئی ہیں اور واجبات تم پر فرض قرار دیے گئے ہیں اور تم واضح و روشن راہ پر گامزن کیے گئے ہو، الا یہ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر دائیں بائیں گمراہی کے طریقے پر جا پڑو۔ پھر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ لوٹتے وقت شہادت کی تمنا کر رہے تھے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابا جان، آپ خواہش تو کر رہے ہیں شہادت کی اور قتل چاہ رہے ہیں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جس کو قتل ہونے کی خواہش ہے اسے تو چاہیے کہ وہ سرحد کی طرف نکلے اور وہاں جہاد کرے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی کو جواب دیا، میں نے اپنے پروردگار سے شہادت کی دعا کی ہے، مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار میری تمنا پوری کرے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پہنچ کر خواب میں دیکھا کہ ایک مرغے نے انہیں 2 یا 3 مرتبہ ٹھونگ ماری ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو ایک عجمی آدمی قتل کرے گا۔ پھر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے مجمع میں کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور بتایا کہ ان قریب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور وفات بالکل قریب ہے۔ سامعین، ابھی چل رہی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری حالات کے بارے میں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں سماعت فرمائیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا کون تھا اور وہ کس طرح سے قتل کیے گئے۔ اب تک کے لیے جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔